अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा जुमेरात का सेशन, हमारी जुमेरात की महफिल लेसन्स ऑफ लाइफ, उसके बाद उसको हमने सवाल जवाब का नाम भी दिया। कई सालों से मुतवातिर, अक्सर रूज कहती है, मैं 24-25 साल कहता हूँ, वो कहती 24-25 साल नहीं, 35 साल 36 साल, पता नहीं कितने साल हो गए। दोस्तों जब ये शुरू किया था उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था, ना वो मोबाइल फ़ोन थे जिसके रिकॉर्डिंग हो सके। कराची जिम खाने में हर जुमेरात को शाम को योगा क्लास के बाद बैठ कर महफिल होती थी। जो लोग क्लास में लोग होते थे योगा क्लास में, वो बैठ के सवाल करते थे, मैं जवाब देता था। उसके बाद ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये सारे तमाम चीज़ें महफूज रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। सोशल मीडिया पे महफूज रहेगी, USB में महफूज रहेगी, हार्ड डिस्क पे महफूज रहेगी। तो शुरू करते हैं जी ये सवाल जवाब को। हमने थोड़ा सा चेंज भी किया, आपने देखा होगा। अब हम ज़रा थोड़ा सा, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, तो हमने कहा ज़रा सुकून के माहौल में सवाल और जवाब का ये सिलसिला फिर से स्टार्ट करें। चले जी, उरूज बैठी है, माशाल्लाह उरूज सवाल करेगी, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, #हाज डॉक्टर मोई हुसैन सवाल आ रहे हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो आपके, और इल्मिया हो तो ज़्यादा अच्छा। उरूज। Assalamu alaikum sir. You become what you think about. Is it possible? If yes, how? You become what you think about, यानी आप जो कुछ सोचते हैं वो आप बन सकते हैं या बन जाते हैं, ये ट्रू है। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं। कभी आप जिम में जाएं, जिम के अंदर अच्छे जिमों में तस्वीरें लगी होती है उन लोगों की जिन्होंने तनसाजी की, यानी जिन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग की है। तो लोग जब उसको देखते हैं उन तस्वीरों को और फिर एक्सरसाइज करते हैं तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं जो तस्वीरें उन्होंने देखी है। इंसानी जहन में जो ख्यालात समा जाए और जिन ख्यालात को मुतवातिर पाला जाए और उसके साथ साथ अमल किया जाए, तो इवेंचुअली इंसान वो बन जाता है जो वो सोचना चाहता है। दुनिया के अंदर तारीख अगर आप देखें तो जिन लोगों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है या नुमाया मकाम हासिल किया है, या वो कुछ ऐसे बने जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने जो सोचा अपने जहन में, उस पर यकीन किया और उस पर अमल किया। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, यकीन दूसरी मंजिल है सोच के बाद। अगर आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं, आपको यकीन है कि आप ये डिजर्व कर सकते हैं, आपको यकीन है कि ये हो सकता है, तभी आपके लिए मुमकिन होगा, तभी आप अमल करेंगे, तभी आप कोशिश करेंगे, तभी आप उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे जिस रास्ते के आगे एक मंजिल है आपकी। जो लोग छोड़ देते हैं हिम्मत, ये सोचते नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, पहले कभी नहीं हुआ। आप बड़ी बड़ी इन्वेंशंस को देख लें, जिन लोगों ने बहुत बहुत चीज़ें इन्वेंट की है, अगर आप उनकी ज़िंदगियों पे जाए, लुईस पास्चर देखें जिसने पेनिसिलिन बनाई, थॉमस एडिसन के बारे में तो बहुत मशहूर है कि वो कितनी मरतबा नाकाम हुआ, बल्ब को रोशन नहीं कर सका। वो जो भी फिलेमेंट डालता वो जल जाता था। एक दोस्त ने उसे आके कहा कि तू अजीब है, पागल है, दीवाना है, छोड़ दे, तेरे से बल्ब रोशन नहीं होगा, तू कितनी मरतबा फेल हो चुका है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि वो 9999 मरतबा नाकाम हुआ था, वो बल्ब को रोशन नहीं कर सका। तो उसे अपने दोस्त से कहा कि मैं 9999 मरतबा नाकाम नहीं हुआ। I have learned that there are 9999 ways I cannot light a bulb. मैं बल्ब नहीं जला सकता, इतने तरीके से नहीं जला सकता। तो आखिर इवेंचुअली वो फिलामेंट उसको मिल गया, जिसके बाद जब करंट उसमें से गया इलेक्ट्रिक का, तो वो फिलामेंट रोशन हो गया। तो दोस्तों याद रहे, आप वो बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। इवेंचुअली आप ये भी देखें कि जिन लोगों ने अपने जहन के अंदर वो ख्यालात पाले हैं जो मनफी हैं, तो इवेंचुअली वो डाकू बनते हैं, चोर बनते हैं, दहशतगर्द बनते हैं। तो जिस किस्म की सोच इंसान पालता है वही बनता है। जो रूहानी सोच पालते हैं, जो दीनी सोच पालते हैं, इवेंचुअली वो उसी तरह के बनते हैं। तो जो चीज़ भी आप जहन में पालें, अगर वो मुस्बत है तो उसके साथ यकीन ज़रूर डालें, और ये भी यकीन डालें कि आप डिज़र्व करते हैं, आपका हक है, आप हकदार हैं इस चीज़ के। फिर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे तो आप बन जाएंगे जो आप सोचते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग वेल। सर मुझे पूछना है कि नज़र बद और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उससे ख़ुद को कैसे महफूज रखें, ताकि लोग अगर हमें तरक्की करते हुए देखें भी तो हमें उनकी नेगेटिव एनर्जी असर ना करे। थैंक्स इन एडवांस। फिर आप 24 घंटे पर्दे में रहें। वो जो ख़ास किस्म का बुर्का होता है ना, जिसमें सिर्फ आंखें नज़र आती है, कुछ नज़र नहीं आता। आप कैसी बात करती हैं? इस दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी है।
آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، ہر لمحے اس کی شعاعیں آپ کے جسم میں جا رہی ہیں. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کی ریڈیشن آتی ہے. آپ جو بھی گیجٹ یوز کرتے ہیں جس کے اندر کہیں نہ کہیں الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے. استری کرتے ہوئے بڑی اسٹرانگ الیکٹریکل فیلڈ ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے استری کرتے ہوئے، تو وہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو نیگیٹیوٹی سے بچا نہیں جا سکتا. ہاں، نیگیٹیوٹی سے کوشش کی جا سکتی ہے کہ کم سے کم نقصانات ہو یا کم سے کم ایسا طریقہ ہو کہ جی آپ دور رہ سکیں. اب دیکھیں، آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کس کے ذہن میں آپ کے بارے میں کیا سوچ ہے. آپ ایک اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کی، اور کچھ لوگ واقعی دل سے تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کی وجہ سے بھی تعریف کرتے ہیں. آپ کیسے بچیں گے؟ کیا دنیا کے سارے رشتے توڑ کے جنگل میں اکیلے چلے جائیں تو پھر تو کوئی نظر بد نہیں ہوگی، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انسان کی بستی میں جب تک آپ رہیں گے، آپ کے ساتھ یہ مسائل رہیں گے، یہ چیلنجز آپ کے ساتھ رہیں گے کہ آپ کو اثر انداز ہوگی دوسرے لوگوں کی باتیں، دوسرے لوگوں کی نظریں. تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا ہی چاہیے کہ کوشش کریں کم سے کم اثر ہو اس کے اوپر. دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، چارکل پڑھ کے نکلا کریں گھر پہ، آیت الکرسی کا ورد کیا کریں رات کو. کوشش کریں رکھ رکھاؤ اچھا ہو، مگر شو آف کم سے کم. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کا گھر بہت اچھا ہے، آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے، آپ کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں، تو کم سے کم یہ کیا کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کسی کو مدعو کریں تو شو آف نہ کریں کہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کو تکلیف ہو اس سے کہ اس کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، اپنی گاڑی کی اتنی تعریف نہ کریں کہ موٹر سائیکل والے کو تکلیف ہو کہ یار میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی نیت نہ ہو نظر لگانے کی، مگر وہ ایک دکھ کا جو احساس اس کے اندر پیدا ہوگا وہ بھی اثر کر سکتا ہے آپ کے اوپر. تو ہمیشہ برابری کا برتاؤ رکھیں لوگوں کے ساتھ. اگر آپ اوپر ہیں، کسی نیچے والے سے ملنا ہے تو نیچے آ کے ملیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو نظر بد آپ کو چانسز ہے کہ کم سے کم لگے گی اور آپ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک میڈیٹیشن آپ کو دی ہے، وہ میڈیٹیشن آپ کے میرے خیال میں ہم نے ریسنٹلی کروائی. وہ میڈیٹیشن وہ موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے، انسٹاگرام پہ بھی موجود ہے. اس میڈیٹیشن کو روز رات کو کریں، ریگارڈلیس آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہو. ہمارے ہندو بھائی بھی یہ پروگرامز میرے سنتے ہیں، کرسچن بھائی بھی سنتے ہیں، ہمارے سکھ ہیں، انڈیا میں بہت بڑی ہماری فالوئنگ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، مذہب کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو مائنڈ کی بات ہے، اور یہ انرجی ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ایتھیسٹ بھی ہو، وہ انرجی اس کے ساتھ ہے. اس انرجی کا اپیوگ کریں، اس کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. نظر بد سے یا لگ گئی ہے تو پھر اس کو کم سے کم ریڈیوس کریں. تھینک یو. Salam sir, as we commonly say that Allah will not do injustice or inequality, but we also say that it's Allah's discretion that for a good deed He might give us a tiny or a huge reward. So end this contradictory statements as this seems injustice and inequality. Regards, Fahim. بہت اچھا سوال ہے. اب اس کے پیچھے اس کے ایسنس کو سمجھیں کہ اللہ کسی کو بہت بڑے کام کی چھوٹی جزا دے گا اور کسی کے چھوٹی کام کی بہت بڑی جزا دے گا، انعام دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان کے اعمال جب انسان دیکھتا ہے ایک دوسرے کے، تو ہر چیز ناپی جاتی ہے یا گنی جاتی ہے. دنیا کا دستور ہے 1000 گز کا پلاٹ، 500 گز کا پلاٹ، 1 مرلہ، 4 کنال، 5 کنال، ہے نا، یہ ہم کرتے ہیں. دوسرا 1 گاڑی، 2 گاڑی، 1 حج، 5 حج، 10 عمرے، 1 بچہ، 2 بچے، 3 کمرے کا مکان، 2 کمرے کا مکان. تو 2 چیزوں سے انسان کی حیثیت یا اس کا مرتبہ ناپا جاتا ہے، نہیں اس کی پوزیشن ناپی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی کتنی تعداد میں ہے اور کتنی سائز میں ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تولتا ہے. اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری مشکلات ختم ہو جائے گی. اللہ تولتا ہے. ایک شخص نے 10 عمرے کی اور اس کے برعکس اس کے پڑوسی نے 1 عمرہ کیا. اس 10 عمرے میں نیت دکھاوا تھی، کیا عمرہ، مگر وہ رب کے لیے نہیں کیا، دکھاوا تھا. لوگوں سے کہا میں نے 10 عمرے کیے، اور ادھر 1 عمرہ کیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے پیسے جمع کیے، اس نیت سے کیا کہ میں اپنے رب کے گھر جانا چاہتا ہوں. تو اس 1 عمرے کی
بہت بڑا انعام ملے گا, بہت بڑی جزا ملے گی, اس 10 عمرے کی شاید بہت ہی کم ملے. یہ کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نہیں جان سکتے, میں کسی نیت کو تول نہیں سکتا, میں تو جو آنکھوں سے دیکھوں گا وہ بتاؤں گا نا کہ بھائی یہ چیزیں اتنی ہے, اتنی لمبی ہے, اتنی تعداد میں رب تولتا ہے. تو ہمیشہ ہر عمل کے پیچھے نیت دیکھی جاتی. انما الاعمال بالنیت, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ نے کوئی عمل کیا, چاہے چھوٹا سا عمل تھا, نیت بہت بڑی تھی, اللہ نے بہت بڑا اجر دیا. اور بہت بڑا عمل کیا آپ نے, بھائی میں نے دیکھا ہے, سچی بات ہے کہ جی میں تو ہر رمضان میں اتنے لوگوں کی افطاری کراتا ہوں. یہ کہہ کہ آپ نے میرے نزدیک ضائع کر دی وہ نیکی. آپ افطاری کراتے نا لوگوں کی, تو یہ آپ کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے. انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں, جب تک نیت یہ ہو کہ وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائے. اگر اس نیت سے آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی شامل ہو جاؤ, تو واہ واہ, بہت اچھی بات ہے, پھر نیکی اور بڑھ جائے گی آپ کی. لیکن اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں, آپ کی تعریف کریں, کتنا دیالو ہے, کتنا نیک آدمی ہے, کتنا دھنوان ہے, کتنی بڑی صدقہ دیتا ہے, خیرات دیتا ہے. جب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اتنے لاکھ زکوٰۃ دی ہے. یہ آپ کا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے. نہ ہی آپ کسی سے پوچھیں تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, آپ نے پڑھی نا, یہ آپ کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے. جو نہیں پڑھتا اس کو کبھی یہ نہ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, انٹیلیس آپ کا بیٹا ہو یا بچہ ہو جس کو آپ چاہتے کہ نماز کی طرف راغب ہو. اس کے علاوہ آپ کو حق نہیں ہے کسی سے یہ پوچھنے کا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کیونکہ وہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اگر آپ کسی سے پوچھتے اور وہ نہیں پڑھتا, وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کی یہ شرمندگی رب کو پسند نہیں ہے. حساب لینے والی ذات وہ ہے, میں اور آپ حساب نہیں لے سکتے کسی سے. تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, آپ کون ہے پوچھنے والے کہ روزہ کیوں نہیں رکھا. یہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں, ہم سمجھتے بڑا ثواب کا کام کر رہے, غلط. یہ ثواب کا کام نہیں کر رہے, کسی اور کو شرمندہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تھینک یو.